حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی والدہ کا نام بی بی راحیل تھا۔ آپ کی عمر 5 سال کی تھی جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا اور آپ کے بھائی بنیامین کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے 11 بھائی تھے۔ ایک رات آپ نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا، اور آپ نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ والد صاحب نے آپ کو کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا، کیونکہ وہ آپ سے حسد کرنے لگیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کی تعبیر کا معجزہ دیا۔ جیسے ہی بھائیوں کو خواب کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی طرح مار ڈالیں یا کسی ایسی جگہ پھینک آئیں جہاں سے وہ واپس نہ آ سکیں۔ تب بڑے بھائی نے کہا کہ یوسف کو ایک گمنام کنویں میں پھینک دو جہاں سے کوئی مسافر ان کو اٹھا لے جائے، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ رائے سب بھائیوں کو پسند آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے، اس لیے بھائیوں کو یہ پریشانی لگی کہ ان کو کیسے لے کر جائیں۔ بھائیوں نے والد سے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ والد صاحب سے اجازت لو، ہم آپ کو بہت اچھی جگہ لے کر جائیں گے جہاں ہم خوب کھیلیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تو آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ آپ سب یوسف کو ساتھ لے کر جا رہے ہو، گھر میں میں اکیلا رہ جاؤں گا، اور مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ آپ لوگ کھیل میں مگن ہو جاؤ گے اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ جس پر بیٹوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے والد صاحب سے اجازت لی اور سیر کے لیے نکل پڑے۔ شہر سے جب 6 کوس کے فاصلے پر پہنچے تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم نے والد صاحب سے جھوٹ کہا تھا کہ سورج اور چاند اور ستارے نے آ کر آپ کو سجدہ کیا۔ شاید آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ کے زیر حکم رہیں، اب تو آپ کی موت آ پہنچی ہے۔ یہ کہہ کر بھائیوں نے آپ کا کرتا اتارا اور آپ کو گمنام کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت فرمائی۔ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا تب ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف کنویں کے اندر مر گئے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے ہم سب اس بات کا عزم کر لیں کہ والد کی شب و روز خدمت کریں گے اور توبہ کر لیں تو شاید والد صاحب ہم سے خوش ہو جائیں۔ واپس جاتے ہوئے بھائیوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور یوسف علیہ السلام کے کرتے پر اس کا خون ڈال دیا اور والد صاحب کو جا کر بتایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے جھوٹ سے بخوبی واقف تھے، اور جب آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو اس پر خون کے نشان تو تھے لیکن کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا۔ آپ نے کہا یوسف کو میں اللہ کو سونپتا ہوں، اور عبادت میں لگ گئے، لیکن غم کی شدت اتنی تھی کہ آپ یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں جاتی رہیں اور آپ نابینا ہو گئے۔ اتفاق سے ایک قافلہ سوداگروں کا جو مدین سے تجارت کا سامان لیے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس کنویں کے پاس آ پہنچا۔ پانی کے لیے جب کنویں میں ڈول ڈالا گیا تب حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول پر بیٹھ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ سوداگروں نے جب آپ کا حسن جمال دیکھا تو پوچھنے لگے کہ آپ انسان ہو یا فرشتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ کر آیا ہے اور کنویں میں گر گیا۔ آپ خاموش رہے۔ قافلے کے سردار نے کہا میں ان کو خریدنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ابھی رقم بہت کم ہے۔ بھائیوں نے کہا جو بھی ہے ہم اس پر ان کو بیچنا پسند کریں گے۔ قافلے کے مصر پہنچنے سے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور فروخت کے چرچے عام ہو گئے۔ قافلہ جب مصر پہنچا تو عزیز مصر نے جو بادشاہ کا مختار کل تھا آپ کو ایک بڑی رقم دے کر خرید لیا اور اپنے محل میں اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا اور کہا اس کو میں بہت بڑی قیمت دے کر خرید کر لایا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح سے رکھنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔